فوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب وقال تبارك في كتاب مبين أيضا خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين صلوات على محمد وآل محمد یہ مجلس اعزا اس بات کی غمازی اور عکاسی کر رہی ہے کہ کون امام حسین کے غم میں غمگین ہے اور کون شرمندہ کھڑا ہے اور تماش بین ہے، کون حسین کے ساتھ ہے اور کون حسین کے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ہم نے کسی کو بھی دعوت نہیں دی، جب بھی مجلس ہوئی تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کسی محلے میں یا کسی جگہ پر یا کسی قصبے میں، قریے میں، بستی میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں بھی اگر مجلس ہو رہی ہے تو کسی کا گھر ٹھوک کر دروازہ بجا کر بیان نہیں کیا گیا کہ آپ کو دعوت ہے مجلس حسین میں آ جائیے۔ اشتہار چلا دیا جاتا ہے، اطلاعیہ چلا دی جاتی ہے، بیان کر دیا جاتا ہے کہ فلاں امام بارگاہ میں اتنے بجے مجلس عزا ہے، حسین کا پرسہ لینے کے لیے فاطمہ زہرا آئیں گی، آپ کا اتنا ظرف ہو تو آ جائیے گا۔ یہ مجلس عزا میں وہ آتا ہے کہ جس کا ظرف اتنا ہوتا ہے اور جسے سید الشہداء یہ توفیق دیتے ہیں کہ وہ فرش عزا کا رزق لے سکتا ہے۔ جس کے نصیب میں فرش عزا سے رزق لینا ہی نہ ہو، وہ فرش عزا پر آنے کو پسند ہی نہیں کرتا، یا اس کے نصیب میں فرش عزا ہوتا ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ مجلسیں کسی انویٹیشن کے تحت نہیں ہو رہی کہ شیعہ ہی آئے گا، سنی نہیں آ سکتا، بریلوی نہیں آ سکتا، دیوبندی نہیں آ سکتا، وہابی نہیں آ سکتا، ہندو نہیں آ سکتا۔ ہم نے تو امام بارگاہیں مسجدوں سے الگ ہی اس لیے کی ہے کہ آپ جس بھی کیٹیگری کے ہوں، جس بھی مسلک کے ہوں، جس بھی قبیلے سے ہوں، جس بھی مذہب کے ہوں، آپ آنے والے بنے، فرش بچھا ہوا ہے۔ لہذا یہ کسی انویٹیشن کے تحت نہیں ہو رہی ہے مجلسیں۔ آج جہاں تک بات جا رہی ہے، مجلسوں کو اٹینڈ کرنے والے بنیے، سنیے، سمجھیے پیغام حسین کیا ہے، حسین ابن علی کا پیغام کیا ہے، اس خانوادے کا پیغام کیا ہے، اہل بیت اطہار کہنا کیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ تمہید پر آپ کا وقت نہیں لوں گا۔
پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب. آنسو پانی ہی کی ایک صورت ہے. پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب. کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بسط ادب. پانی غم حسین میں بہنے کا ہے سبب. کرتے ہیں لوگ آگ پہ ماتم بسط ادب. نوحوں کی ہر صدا پہ ہوائیں ہیں مضطرب. فرش عذابی خاک پہ بچھتا ہے روز و شب. فرش عذابی خاک پہ بچھتا ہے روز و شب. چاروں پہ راج ہے تو شہ مشرقین کا. چاروں پہ راج ہے تو شہ مشرقین کا. دراصل زندگی پہ ہے قبضہ حسین کا. لہذا یہ حسین ابن علی کا قبضہ ہے. یہ پانی بھی غم حسین میں بہہ رہا ہے. نوحوں کی صدا پہ ہوائیں بھی مضطرب ہو جاتی ہیں. فرش عزا خاک پہ بچھ رہا ہے. آگ پہ ماتم بھی ہو رہا ہے. ہر چیز پہ حسین ابن علی کا قبضہ ہے. عزیزان گرامی، میں اپنے عنوان کی طرف ملتفت ہوتا ہوں، اپنے عنوان کی طرف رخ کرتا ہوں. میرا عنوان ہے علم و اخلاق اہل بیت. گزشتہ شب میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ ہم اس سے علم نہیں لے سکتے اور اس سے اخلاق نہیں لے سکتے جس کا خود کا اخلاق ہی ٹھیک نہ ہو، جس کے پاس علم ہی نہ ہو، جو خود یہ کہہ رہا ہو کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. میں قربان جاؤں آپ کی سماعتوں کے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ساتھ میں یہ بھی بتا رہا ہے کہ علم لینے مجھ سے نہیں آنا، علی کے در پر آنا. اور پھر نبی نے اسی لیے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. دیکھیے اس شہر کے دروازے تو آج بھی ہوتے ہیں. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہاں تک حدیث ہوتی تو یہیں تک بیان کرتا. حدیث یہاں تک مشہور ہے لیکن حدیث ہے یہاں تک نہیں. پھر رسول نے فرمایا اور وَمَنْ أَرَادَ الْحِكْمَةَ فَلْيَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا. اور اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ حکمت حاصل کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے دروازے پر آ جائے. اب اگر آپ دروازے کو چھوڑ کر گھر میں داخل ہونا چاہیں گے تو دروازے کود کر چھوڑ آیا کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائی دروازہ پھاند کے کون آتا ہے؟ دروازہ پھاند کے تو چور آیا کرتا ہے. لہذا اگر علم چاہیے آپ کو تو دروازے پہ پہلے جانا پڑے گا، اس کے بعد رسول اللہ کے پاس جانا پڑے گا. اس لیے مولا کائنات نے فرمایا کنت اتبعہ اتباع الفصیل اسرع من. میں نے ایسے اتباع کی رسول اللہ کی جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلا کرتا ہے. یہ مولا نے کیوں مثال دی؟ یہ نہج البلاغہ میں مولا نے یہ مثال کیوں دی؟ مولا نے یہ مثال اس لیے دی اس لیے کہ اونٹنی کا بچہ جب اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے نا تو جہاں ماں قدم رکھتی ہے وہیں بچہ قدم رکھتا ہے. بھئی بکری کے بچے کا نہیں کہا امام نے. بکری کا بچہ ماں کی پیروی تو کرتا ہے مگر راستہ دوسرا اختیار کر لیتا ہے کبھی کبھی. بھئی ماں جا رہی ہے بہن ہی وہ اس راستہ اختیار نہیں کرے گا. مگر اونٹنی کا بچہ جہاں اونٹ قدم رکھتے گا بچہ وہیں قدم رکھتا ہے. یہ مولا علی اپنے نے مثال دے رہے ہیں جہاں رسول نے قدم رکھا میں نے وہیں پر قدم رکھا. اور یہ مثال پھر اس سے پڑھ کر اور ایک اور مثال دے دوں. اب بات تو مجھے کسی اور طریقے سے شروع کرنی تھی لیکن بات کسی اور طریقے سے آ گئی تو سنیں. ہوا یہ کہ لوگوں نے سوال کیا چھٹے امام سے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی کا تذکرہ جب نکلا نا تو بس میں امام میں
تو امام نے کہا کہ ان کو فارسی نہ کہو، ان کو محمدی کہا کرو۔ جیسے امام نے یہ کہا تو اس نے کہا کہ یہ محمدی کس سبب سے؟ تو امام نے کہا کہ اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ سلمان من اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے فارس سے مگر ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ تو اس نے سوال کیا کہ کیوں کر آپ اہل بیت میں سے، فارس کا رہنے والا آپ اہل بیت میں سے؟ حضرت گرامی یہ واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ اخلاق اہل بیت کو اگر کوئی اتباع کر لے، اگر کوئی سمجھ لے، یہ باتیں میرے لیے بھی ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم کچھ باتوں کو ٹھیک طریقے سے سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کر لیں تو ہمارا درجہ بلند ہو جائے گا۔ ان مجالس سے کچھ لے کے اٹھیے کچھ بہتری کی طرف۔ روز کا جو دن آپ کا گزر رہا ہے وہ گزشتہ مولا کائنات کا جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اپنے پاس سے نہیں پیش کر رہا۔ روز کا جو دن تمہارا گزر رہا ہے اور جو گزشتہ دن گزرا، اگر وہ یکساں ہے، ایک جیسا ہے، تو تم نے کچھ نیا نہیں کیا، تم نے کچھ اپنی زندگی میں بہتر نہیں کیا۔ لہذا کوشش کرو کہ اگلا دن تمہارا بہتر طریقے سے گزرے، یعنی ہر دن آپ کا امپرومنٹ کے ساتھ ہو، ہر دن آپ کے کیریکٹر میں کوئی خوبی وارد ہونی چاہیے۔ سنیے گا بات تو سنیے، اس نے کہا کہ مولا سلمان کو فارسی نہ کہے، محمدی کہے۔ یہ کیسے محمدی بنے؟ کیسے محمدی بنے؟ امام نے فرمایا جا سلمان ہواؤ علی، سلمان نے اپنی خواہشات کو علی کی خواہشات کے اندر دبا دیا تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنی کوئی خواہش رکھی نہیں تھی، مولا آپ جو کہہ دیں، مولا آپ جیسا کہہ دیں، جو آپ کہہ دیں وہی ٹھیک ہے۔ آپ کہیں یہ سورج نہیں یہ چاند ہے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا واقعہ سنیے گا۔ ہوتا یہ تھا مسجد کوفہ میں جب مولا کائنات کی ظاہری خلافت تھی، مولا کائنات کی ظاہری خلافت تھی اب مسجد کوفہ، تو لوگ جب بھی مولا کے پاس آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ سلمان فارسی موجود ہے۔ جب بھی آتے تھے مولا کائنات سے اکیلے میں بات کرنے، سلمان فارسی بیٹھے ہوئے مولا سے بات کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی راز کی بات ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی راز کی بات ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ مولا کائنات سلمان کو سکھا رہے ہیں۔ لوگوں نے ایک دن یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، مسجد میں فجر سے پہلے چلے جاتے ہیں شب نماز کے وقت، بس شب نماز کے وقت تو سلمان فارسی نہیں جائیں گے نا۔ ذہن میں یہ تھا کہ سلمان فارسی شب نماز کے وقت تو نہیں جائیں گے، اس وقت علی کو حاصل کر لیں گے اور علی سے کچھ گفتگو کر لیں گے۔ اب وہ چراغ یا لالٹین یا جو بھی اس زمانے میں ہوا کرتا تھا وہ لے کر چلے۔ جب لے کر چلے اپنے گھر سے نکلے مسجد کوفہ کی طرف، تو اب چراغ کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ ہاں واقعی ایک ہی قدم کے نشان ہیں جو مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یقین ہو گیا کہ بھئی مسجد کی طرف ایک ہی قدم، اس زمانے میں قدم کے نشان کو بھی بڑی پہچان ہوا کرتی تھی ان کو، ایک ہی قدم کے نشان ہے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ علی ہی موجود ہے مسجد میں، تو اب تو علی سے ملاقات ہو ہی جائے گی، آج تو سلمان موجود نہیں ہے۔ جب مسجد میں پہنچے تو سلمان فارسی موجود تھے۔ اچھا کام تو کچھ نہیں تھا، فضیلت حاصل کرنا تھی، تو انہوں نے کہا سلمان بھائی عجیب بات ہے، باہر سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو باہر تو قدم کے نشان ایک ہے، اندر تم بیٹھے ہوئے ہو، اخرجت من الارض ام نزلت من السماء، زمین سے برآمد ہوئے کہ آسمان سے گرے ہو؟ کہاں سے نکلے ہو بھائی تم؟ قدم تو باہر یہ ہے، ایک قدم کے نشان ہے، اور تم بھی موجود ہو، علی بھی موجود ہے مسجد میں۔ سلمان نے کہا لقد وضعت قدم علی ابن ابی طالب، لقد وضعت قدمی علی اثر قدم علی ابن ابی طالب، میں نے اپنے قدم کو علی ابن ابی طالب کے قدم پر جمع کر چل کر اس مسجد تک آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیوں تم نے ایسا کیوں کیا؟ سوال ہے نا بھائی، علی کے قدم کے اوپر اپنے قدم جمع کے مسجد تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟
سلمان نے جواب دیا، سنیے گا، سلمان کہنے لگے اس لیے کہ علی امام اور حجت ہے، اور امام قدم اٹھاتا نہیں ہے اور رکھتا نہیں ہے مگر مشیت الہی کے تحت رکھتا ہے اور مشیت الہی کے تحت اٹھاتا ہے۔ تو کوئی تو راز ہوگا علی کے قدم اٹھانے میں اور قدم بٹھانے میں، تو راز تو مجھے نہیں معلوم مگر میں نے بھی وہی قدم بٹھا دیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اگر اتنی اتباع کر سکتے ہیں تب سلمان بنیں گے، ہاں اتنی اتباع تو نہیں کر سکیں گے مثال کے طور پر، تو کچھ کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیے کچھ باتیں میں آپ کو ہمارے جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں نا، یہ تو وہ ہیں کہ جو علی کی طرف پیروی کر کے اس کمال پہ پہنچے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ ملحق ہو گئے۔ لیکن توجہ جانب رکھیے گا، لیکن اخلاق اہل بیت، اخلاق علی ابن ابی طالب، علم علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ علم علی ابن ابی طالب اخلاق ہے جو میں نے آیت پیش کی آپ کی خدمت میں، اس کو سنیے گا۔ 3 باتیں رسول اسلام کو پروردگار نے تعلیم دی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199، خذ العفو وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، معافی کو تھام لیجئے، نیکی کا حکم دیجئے۔ تینوں باتیں سنیے گا غور سے، یہ آج کی مجلس اسی کے اوپر ہے اور میں بس منزل مسائل پہ آ جاؤں گا یہ اس کے اوپر کچھ باتیں کر کے۔ خذ العفو، معافی کو تھام کے رکھیے، اللہ پروردگار رسول خدا سے کہہ رہا ہے خذ العفو وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے درگزر کیجئے، معاف کیجئے ان کو، جاہلوں کو گریز کیجئے، پرہیز کیجئے۔ جاہل تو بولے گا، اگر یہ 3 کام کر لیں نا، معافی، نیکی کا حکم، جاہلوں سے گریز، بس یہ 3 کام کر لیجئے، رسول کو پروردگار کہہ رہا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، خاص طور پہ تیسرا کام وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے گریز کرنا۔ آپ کوئی نیکی کا کام کرنے کی کوشش کیجئے، مثال دیتا ہوں، آپ اپنے گھر میں مجلس برپا کرنے کی کوشش کیجئے، ہر بندہ مشورہ دینے کے لیے تو پہلے پہنچ جائے گا، آپ اس سے کہیے کہ چلے آپ امپلیمنٹ کر کے دکھا دیجئے، یہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، آپ کر کے دکھا دیجئے، نہیں یہ ہو نہیں سکتا ویسے تو بھائی آپ نے مشورہ کیوں دیا تھا، یہ ایسے ہو جاتا، اگر یہ ویسے ہو جاتا، اچھا غصہ بڑھ جائے گا، تو پھر پہلی بات خذ العفو، معافی کو تھام کے رکھیے، معاف کر دیجیے، جاہلوں سے گریز کیجیے۔ اب سنیے گا، میں جو آپ کی خدمت میں اس آیت کے ذیل میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ایک مرتبہ جب چلے ہیں اور لوگ ان کو بدتمیزی سے لوگ ان کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کے اوپر تانا کسا کرتے تھے، ان کے اوپر کچرا پھینکا کرتے تھے، حتیٰ کچرا نہیں، کچرے کی تو بات چلے، کچرا تو ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان صاف کر لیتا ہے اپنا، ان کا بعض دفعہ انسان کا لباس صاف ہو جاتا ہے۔ روایت میں یہ لکھا ہوا کہ رسول اللہ جب سجدے میں جاتے تھے تو لوگ جانور کی غلاظت رسول کی پیٹھ پر ڈالا کرتے تھے، لیکن رسول انک لعلی خلق عظیم، جب ان تینوں باتوں پر رسول اللہ نے عمل کر دیا تو اللہ نے عظیم اخلاق پر فائز کیا، لعلی خلق عظیم، عظیم اخلاق پر آپ فائز ہیں۔ مولا کائنات ایک مرتبہ چلے، مسجد کوفہ کا واقعہ ہے، مسجد کوفہ سے باہر موجود ہے، ایک عورت، ایک خاتون بیٹھی بھی رو رہی تھی۔ جب خاتون بیٹھی بھی رو رہی تھی، میری دستہ گزارش ہے اس مائک کو اگر ٹھیک کر سکے، بہت پریشان کرتا ہے یہ مائک، تو اس کو اگر بعد میں آج کی مجلس کے بعد انشاءاللہ اس کو ذرا ٹھیک کر لیجیے گا، کبھی آواز بڑھتی ہے کبھی کم ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ آج کی مجلس کے بعد ابھی سنیے، توجہ جانب رکھیے، توجہ جانب۔ تو میں تو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، ابھی چھوڑ دیجیے، اچھا آج آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں کہ مولا کائنات مسجد کوفہ میں مولا کائنات باہر نکلے مسجد سے، ایک عورت بیٹھی ہوئی
بیٹھی بھی رو رہی ہے، اس سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ یا علی میں ایک شخص کی خادمہ ہوں، اس نے مجھے کھجور لینے کے لیے بھیجا تھا، جیسے ہی میں کھجور لے کر آئی میرے مالک نے مجھے کہا کہ مجھے کھجور پسند نہیں آ رہے، دکاندار کو واپس کر دے۔ اب دکاندار کے پاس آئی ہوں مسجد کوفہ کے باہر ہی، علی کی چوتھی خلافت، ظاہری طور پہ چوتھی خلافت مولا کی چل رہی ہے، علی دلوں کا امام ہے، خلافت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہم وہ اس امام کے قائل نہیں ہیں جو تخت و تاج کے محتاج ہوں۔ تخت و تاج معیار ہو تو پھر فرعون صحیح ہے اور موسیٰ نعوذ باللہ غلط ہے۔ ہر تخت پہ بیٹھا ہوا ٹھیک نہیں ہوا کرتا۔ فرعون کی مثال بھی ہے، نمرود کی مثال بھی ہے۔ دو مثالیں کافی ہیں نا، اس سے بڑھ کر میں مثال نہیں دوں گا۔ تو ہر نبی کو پروردگار نے بادشاہت نہیں دی، ہر امام کو پروردگار نے خلافت نہیں دی، لیکن ایک وقت آئے گا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ پروردگار سورہ قصص میں کہہ رہا ہے اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جو زمین پر ضعیف بنا دیے گئے، کمزور بنا دیے گئے، ہم انہیں زمین کا وارث بنائیں گے۔ ایک وقت آئے گا، یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن سنیے گا۔ تو اب مولا کی ظاہری طور پہ خلافت چل رہی ہے چوتھی، اسے کہا یا علی عجیب معاملہ ہے، دکاندار کے پاس جاتی تو واپس ہی لیتا، مالک کہتا ہے کھجور پسند نہیں آ رہی، میں کیا کروں، میں تو خادمہ ہوں، میں تو پس نہیں ہوں۔ وہ کہتا ہے واپس کر کے ہی آ، اور ہر صورت کر کے آ، لہٰذا یہاں بیٹھی بھی رو رہی ہوں، اس لیے کہ دکاندار جو ہے وہ میری بات نہیں سن رہا۔ مولا کائنات نے کہا چل تو آ میرے ساتھ، چل تو آ میرے ساتھ، میں بات کرتا ہوں اس دکاندار سے۔ اب مولا کائنات ساتھ چلے۔ یہ مسائل نہ ہونا تو مجلس کا لطف نہ آئے، یہ یاد رکھیے میری بات۔ ایک مرتبہ چلے امام عالی مقام، اچھا اب دکاندار جانتا نہیں ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ سمجھا یہ ایک عام آدمی ہے، اور وہ پہچان لیا اس عورت کو کہ کھجور تبدیل کرانے لے کر آئی تھی۔ اس نے کہا اچھا تو اب گھر کے مرد کو لے کر آ گئی۔ اس نے علی کے گریبان سے پکڑا، قریب کیا اور ایک گھوسا مارا۔ جیسے ہی ایک گھوسا مارا، اب علی کیا نہیں کر سکتے؟ بھائی علی کیا نہیں کر سکتے؟ فقط ایک جنبش ابرو کی دیر ہے، تو اس کو تو تہس ہو جائے گا۔ وہ غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے۔ باب خیبر علی نے 2 انگلیوں سے اکھاڑا تھا، جو 40 مرد ہلایا کرتے تھے اور کھولا کرتے تھے۔ مولا نے 2 انگلیوں سے باب خیبر، مولا سے پوچھا 2 انگلیوں سے کیسے اکھاڑ دیا؟ امام نے فرمایا تھا اس وقت طاقت خداوندی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے ہیں۔ اب مولا کیا نہیں کر سکتے؟ بھائی مولا نے کچھ بھی نہیں کیا۔ خذ العفو، یا رسول اللہ معافی کو تھام کے رکھیے، یا علی معافی کو تھام کے رکھیے، اہل بیت معافی کو تھام کے رکھے، اے مسلمانوں معافی کو تھام کے رکھو۔ خذ العفو وارض عن الجاہلین وامر بالعرف، نیکی کا حکم دو، جاہلوں سے گریز کرو۔ معلوم ہی نہیں ہے اس کو بیچارے کو۔ اچھا جیسے اسے گھوسا مارا نا تو پبلک جمع ہو گئی، عوام جمع ہو گئی۔ اس نے کہا تجھے معلوم ہے تو نے کس کو گھوسا مارا ہے؟ توجہ رکھیے گا، تجھے معلوم ہے تو نے کس کو گھوسا مارا ہے؟ کہا بھائی ہوگا کوئی کوفہ کا رہنے والا۔ کہا یہ اس وقت کا خلیفۃ المسلمین ہے، اور اگر اس کے پاس وہ تلوار ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اور اگر یہ تلوار نکال لے تو تیری نسل میں کوئی بچے گا نہیں۔ تو گڑ گڑا کر ہاتھ جوڑ کر ختموں میں گر گیا۔ کہنے لگا یا علی مجھے معاف کر لیجئے، میں کھجوریں اس کی فوراً لے لیتا ہوں، میں کھجوریں اس کی فوراً واپس کر لیتا ہوں۔ امام نے فرمایا کمال ہے میرے مولا کا، ہم اس مولا کے چاہنے والے ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ تم میرے روب میں آ کر کھجور لے رہا،
اس وجہ سے لے کہ یہ عورت حق پر ہے. بہت بڑا ڈفرنس ہے. آپ کسی جگہ پر جا کر روب سے کوئی کام کروائیں اور آپ کسی مقام پر حق پر ہوں اور وہ کام کروائیں. بڑا ڈفرنس ہے اس کے اندر. امام نے فرمایا میں اس لیے نہیں کہ میں روب کے لیے سپورٹ کے لیے جسے کہتے ہیں کہ ایک پرچی لگانے کے لیے آیا ہوں. نہیں، اس کے لیے نہیں آیا میں تو اس کے لیے آیا ہوں کہ اس خاتون یہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا کہ بالکل یہ علی یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ بیچاری کہاں جائے گی. یہ ہے اخلاق اہل بیت. اس سے بڑھ کر ایک اور بات بتاؤں. ایک آخری بات منزل مسائل پر آؤں گا، سنیے گا. مولا عمر بن عبد الود کو مار رہے ہیں. جنگ خندق کا واقعہ ہے. خندق میں کسی مسلمان سے کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور وہ ایک تنگ جگہ کو پار کر کے عمر بن 1000 کے اوپر ایک بندہ سمجھا جاتا تھا عمر بن عبد الود، اور اپنے گھوڑے کی کو ایڑ لگا کر وہ تنگ جگہ کو پار کر کے جنگ خندق میں تنگ جگہ کو پار کر کے عمر بن عبد الود آ گیا تھا. جیسے ہی عمر بن عبد الود آیا تھا نا تو اس سے کہا تھا ہاں بھائی مسلمانوں، تم میں تو یہ رواج ہے اگر کوئی شخص مر جائے تو شہید ہے اور مار دے تو غازی ہے، تو کون ہے جو جنت میں جانا چاہے گا میرے ہاتھوں. یعنی بتا رہا ہے کہ میں اتنا بہادر ہوں کہ جو بھی میرے مقابلے میں آئے گا وہ مارا ہی جائے گا. اور رسول اللہ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا من لہذا، اس کے لیے کون ہے. اور اس نے کہا کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں. کسی کو بھی اب جنت کا شوق نہیں چڑھا تھا اس وقت. اس نے رسول نے دوسری مرتبہ پوچھا من لہذا، اس کے لیے کون ہے. دوسری مرتبہ بھی کسی نے جواب نہیں دیا. ہاں 2 مرتبہ علی اٹھے، 2 مرتبہ علی تو اٹھے، اس کے علاوہ کسی نے جواب نہیں دیا. میں علی کی بات نہیں کرتا، اس کے علاوہ کسی نے جواب نہیں دیا. اچھا یہ مکالمہ چل رہا تھا تو اس نے رسول کے خیمے پر وار کیا اور اپنی تلوار سے خیمے کو چاک کر دیا، پردے کو چاک کر دیا. جیسے ہی خیمے کے پردے کو چاک کیا نا تو اب رسول کو جلا آیا. رسول اللہ نے فرمایا تاریخ کا جملہ نہ ہوتا تو میں ممبر سے نہ پڑھتا. رسول نے فرمایا من حاصل کل، اس کتے کے لیے کون ہے. جو رسول کے خیمے پہ حملہ کرے وہ تو یہ ہوا کرتا ہے. اور اب آپ سوچئے کہ جو رسول کے نواسے پہ حملہ کرے وہ کیا ہوگا. صحیح ہے. تو اب کہا کہ اس کتے کے لیے کون ہے. تو اب مولا کائنات دوبارہ اٹھے، کہا یا رسول اللہ اب تو مجھے جانا ہوگا. اب مولا کائنات کے بارے میں رسول نے فرمایا برزل ایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. سارا ایمان جا رہا ہے، ایمان والا نہیں جا رہا. میں اور آپ ہیں ایمان والے. علی مجسم ایمان ہے. اچھا تو وہ اترا، جیسے ہی اس نے علی کو دیکھا نا تو مولا کائنات نے کہا بھائی تو گھوڑے پر سوار ہے، جنگ کا اصول ہے یا تو دونوں سوار ہوں یا دونوں پیادہ ہوں. تو گھوڑے سے اترا کیونکہ میں پیدل ہوں، تو گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ نہیں ہو سکتی. تو وہ گھوڑے سے اترا اور اپنی بہادری کو دکھانے کے لیے اسے گھوڑے کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا اور یہ جتانے کے لیے کہ مجھ سے بڑا جری و بہادر کوئی نہیں ہے. مولا کائنات نے اخلاق یہی ہے، یہی اخلاق ہے کہ کافر کو ایسے ہی جواب دیا گیا. امام نے پہلے بار میں اس پر کہاں حملہ کیا؟ سب سے پہلے اس پر پیر پہ حملہ کیا اور اس کے دونوں پیر کاٹ ڈالے. تو نے اس بے زبان کے پیر کیوں کاٹے؟ تو گھوڑے سے اتر آتا اور اس کو چھوڑ دیتا. اس بے زبان نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو اس پر حملہ کر رہا تھا؟ اب میں تجھ پر تیرے سر پہ وار نہیں کروں گا، سب سے پہلے تیرے پیر پہ وار کروں گا. جب پیر کاٹ ڈالے نا تو وہ زمین پہ گر گیا بے بس ہو کر. اب کیا کرے؟ اب کیا کر سکتا ہے؟ اب تو سارا کا سارا امام کے ہاتھ میں. امام جب چاہے اس کے اوپر وار کرے اور ختم ہو جائے گا. اب امام اس کے سینے پر
چڑھے اور اس کا سر تن سے جدا کرنا ہے. جنگ اسلام کی ہو رہی ہے. توجہ، میرا عنوان ہے اخلاق اہل بیت، اسی عنوان سے پڑھ رہا ہوں میں. جنگ ہو رہی ہے اسلام کی. علی ہے کل ایمان کا مظہر، کل ایمان. اور اب عمر بن عبدالود کے سینے پر علی موجود ہے، اور اس نے جیسے ہی رخ انور علی کو دیکھا تو بدتمیزی سے مولا کائنات کی طرف تھوکا. اب کسی شخص کے ساتھ بھی یہ بدتمیزی کی جائے تو ایک لمحے کے لیے اس کو غصہ آئے گا، فطری بات ہے، غصہ آئے گا. امام سینے سے اتر آئے، کچھ دیر ٹہلنے لگے. جب غصہ ختم ہوا اب دوبارہ اس کے سینے پہ چڑھے، ایک بار میں اس کا سر قلب کیا اور نیزے میں بلند کر دیا. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین، دونوں جہانوں کے سارے لوگوں کی ساری عبادت سے علی کی ایک ضربت افضل ہے. کیوں افضل ہے بھائی؟ کیوں افضل ہے؟ مولا کائنات سے اخلاق اہل بیت سمجھیے. بس آخری بات کر کے منزل مصائب پر آ جاؤں گا. لوگوں نے سوال کیا یا علی جب اس نے تھوکا تھا آپ وار کر دیتے؟ امام نے کہا یہی تو سمجھانا تھا. اگر اس غصے کے عالم میں وار کرتا تو جنگ ہو رہی تھی اسلام کی، اور میں ریپریزنٹیٹیو تھا اسلام کا، اور میں کل ایمان تھا. اگر کل ایمان بھی یہ حرکت کر دے تو پھر غلط ہے. لہذا امام اترے، اپنے غصے کو جھٹکا، اور اب جب وار کیا کہ میں وار اپنے ذاتی مفاد میں نہیں کرتا، اسلام کی خاطر کرتا ہوں. وار اسلام کی خاطر ہوتا ہے، ذاتی مفاد میں نہیں ہوتا. یہ اہل بیت اطہار ہیں. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج 2 محرم ہوئے. ایسے تیزی سے محرم جا رہا ہے کہ ہم نے چاند دیکھا، ہم نے علم کشائی کی، ہم نے چاند دیکھا، ہم نے یکم محرم کے حساب سے سوچا کہ پہلی محرم آئے گی تو ہم مجلس فلاں کریں گے. یکم محرم یوں گزر گئی، آج 2 محرم آ گئی. ہمیں محسوس تو نہیں ہو رہا، مگر ہاں کربلا والوں کو بہت محسوس ہوا ہے کہ اس لیے کہ وہ 2 محرم کو والد کربلا ہوئے. جب حسین والد کربلا ہوئے، امام نے اس مقام پر نہر کو دیکھا. رکنے کی وجہ انسان کی یہی ہوتی ہے کہ جہاں اس کو پانی مل جاتا ہے تو وہ رک جاتا ہے. امام نے دیکھا کہ اس زمین پر پانی موجود ہے تو امام رکنا چاہتے تھے، لیکن بستی والوں کو بلایا. کچھ مضافات میں لوگ رہ رہے تھے، ان مضافات والوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے قبیلے کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسد ہیں، جو اس جگہ پر ایک عرصے سے رہ رہے ہیں، دہائیوں سے رہ رہے ہیں، اور ہمارے آبا و اجداد بھی یہاں پر رہتے ہیں. امام نے پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ ابھی امام نے حکم نہیں دیا ہے کہ یہاں رکنا ہے، اور فیصلہ بھی امام نے نہیں کیا ہے کہ یہاں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے. بس ابھی امام چاہ رہے ہیں کہ ذرا اس سرزمین کی کچھ معلومات ہو جائے. اگر یہ رہائش کے قابل ہو، رکنے کے قابل ہو، تو کچھ دیر رک کر کچھ آرام بھی کر لیا جائے، پانی بھی پی لیا جائے، سیراب ہو جائے. تو بستی والوں نے کہا کہ اس زمین کا نام نینوا ہے. امام نے فرمایا تو کوئی اور بھی نام ہو اس کا؟ ایک نے کہا کہ ہاں، اس کا ایک نام ہمارے آبا و اجداد نے بازریہ بیان کیا. امام نے پوچھا کہ کوئی اور نام؟ فرمایا کہ ہاں، ایک اور نام بھی ہے، شط الفرات.
فرات کا دہانہ، فرات کا کنارہ، قرض کی کئی ایک نام بتاتے گئے وہ، اور امام پوچھتے گئے کہ کوئی پرانا نام، کوئی پرانا نام، کوئی پرانا نام۔ لہذا سب خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے جو سب سے بوڑھا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسے ایک ایسا نام پتا ہے جو انبیاء کے دور کا نام ہے۔ وہ بوڑھا آگے بڑھا اور کہنے لگا یقال لہا کرب و بلا، اس زمین کو کرب و بلا بھی ایک زمانے میں کہا جاتا تھا۔ یہ زمین کرب اور بلا کی جگہ ہے۔ امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر حضرت عباس سے کہا عباس آپ فرات کے کنارے خیمے نصب کر لیجیے، خون ہمارا یہی بہے گا، سر ہمارے یہی کٹ کے گریں گے، آگ ہمارے خیموں میں یہی لگے گی۔ ابھی امام نے خیمے لگائے نہیں تھے اور ابھی طے کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے کہ ایسے میں 1000 افراد کا ایک لشکر بھی پیچھے پیچھے آتا ہوا امام کے ساتھ آیا اور اس نے اچانک امام کو گھیر دیا۔ تو امام نے حضرت عباس سے کہا عباس یہ بھی ایک لشکر ہے، شاید بھولا بھٹکا ہے اور کسی جانب رواں ہے، بڑا پیاسا لگ رہا ہے، اس کو پانی تو پلاؤ۔ اس لشکر کا سربراہ اور ابن یزید ریائی تھا جس کے پاس 1000 کی فوج تھی۔ لشکر کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد ان کے گھوڑوں کو پانی پلایا، ان کے اونٹوں کو پانی پلایا، یہاں تک کہ ایک صحابی طحان محاربی وہ کہتا ہے خود یزیدی لشکر میں شامل تھا، بعد کربلا اس نے مختار ثقفی کے سامنے یہ بات کہی کہ اس دن جب ہم نے حسین کو کھیلا تھا میں اتنا کمزور اور اتنا نحیف تھا کہ میرے ہاتھ پیاس کی وجہ سے کانپ رہے تھے، میرے ہاتھ لرز رہے تھے، اور ایسے میں حسین میرے پاس خود چل کر آئے تھے اور مشکیزیں کا دہانہ کھولا تھا اور اپنا ہاتھ آگے کر کے مجھے پانی پلایا تھا، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا۔ یہ حسین ابن علی ہے، اس عاقل قاسم کا بیٹا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو خدا کا شکر ادا کیجیے۔ امام نے کہا کہ تو کیوں آیا ہے؟ کہا تجھے آپ کو روکنے کے لیے۔ امام نے کہا کہ نماز ظہر کا وقت ہو رہا ہے، تو نماز پڑھ دے اور مجھے بھی نماز پڑھنے دے۔ کہ فرض ابن رسول آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز اپنی قائم کروں گا؟ ہور نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھا۔ بس ہور کا یہ نماز پڑھنا تاریخ دانوں نے لکھا، اور اب جب امام حسین نماز پڑھ کے جانے لگے تو امام کو اس نے روک دیا اور امام کے لجام فرض میں ہاتھ ڈال کر کہا کہ کہاں جا رہے ہیں حسین؟ اب آپ کو یہیں پر روکا جائے گا، اس لیے کہ مجھے یزید نے کہا ہے کہ جہاں حسین مل جائے وہیں پہ روک دیا ہے۔ امام نے کہا سقلت کا ام کا یا ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ کہا حسین اگر عراق میں کوئی اور ہوتا اور کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں یہ جملہ اس کو پلٹا دیتا، مگر آپ کی ماں تو فاطمہ ہے، میں ان کا نام بغیر وضو نہیں لیا کرتا۔ بس یہ 2 وجوہات تھی، نماز کا پڑھنا اور ماں کے نام کا احترام۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ 2 وجوہات کی بنا پر حور کو توبہ نصیب ہوئی۔ حور کہتا ہے کہ میں شب عاشور ٹہل رہا تھا، ایسے میں عمر سعد آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حور کیا سوچ رہا ہے؟ کیا تو 72 سے ڈر گیا؟ کہ نہیں 72 سے تو نہیں ڈرا، ہاں مگر فاطمہ زہرا سے ضرور ڈر رہا ہوں، رسول خدا سے ضرور ڈر رہا ہوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک طرف جنت ہے
ایک طرف جہنم ہے. کل کیا واقعی جنگ ہوگی؟ کیا واقعی جنگ ہوگی؟ ان کو یقین نہیں تھا کوئی تلوار کیسے اٹھا سکتا ہے حسین ابن علی پر، نواسہ رسول پر. ایک مرتبہ ہمارے ساتھ کہتا ہے ارے کل ایسی جنگ ہوگی سر کٹ کٹ کے گریں گے، سر کٹ کٹ کے گریں گے. اور نے کہا اچھا یہ بات ہے. کہا ہو تو اتنا جری ہے، اتنا بہادر ہے، تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ کہ بس میں یہی گھبرا رہا ہوں کہ رسول اللہ کو آخرت میں منہ کیا دوں گا رسول اللہ کو. بس کچھ دیر بعد ہور نے فیصلہ کیا حسین کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، اس لیے کہ ان آنکھوں نے تیز نگاہ سے امام حسین کو دیکھا ہے. میرے ہاتھوں کو میرے پیچھے باندھ دو. ان ہاتھوں نے حسین کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا ہے اور چلنا چاہتے ہیں. تو بیٹا کہنے لگا بابا اکیلے نہ جائیے، مجھے بھی ساتھ لے کر جائیے. بس ہور بھی چلے، بیٹا بھی چلا، ساتھ میں غلام بھی کہنے لگا میں بھی چلتا ہوں. بس 3 افراد یہاں سے چلے. ادھر امام حسین نے کہا عباس ہمارے مہمان آ رہے ہیں. ادھر حسین نے ہور کا استقبال کرنے کی تیاری شروع کی. ہور آئے، آنے کے بعد جب محسوس کیا نا حسین نے تکبیر بلند کی. ہور کی آنکھوں پہ پٹی ہے. ہور نے سوال کیا، کہنے لگے حلی من توبہ، مولا کیا میرے لیے کوئی توبہ موجود ہے؟ میں آپ کے بچوں کے علتش کا پیاس، ہائے پیاس کا کی وجہ میں ہوں، مولا کوئی توبہ ہے؟ کہا ہاں. اور میں نے معاف کیا، میری ماں نے معاف کیا. ایک جملہ امام حسین نے کہا، امام نے کہا ہور جب مہمان آتا ہے نا تو پانی پلایا جاتا ہے، مگر اب میرے پاس پانی نہیں ہے. اور کہنے لگے مولا مجھے معاف کیجئے، میں ہی تو سبب بنا. مولا مجھے آقا زادیوں سے ملوائیے، مولا آقا زادیوں سے ملوائیے، مجھے ان سے بھی تو معافی چاہیے. بس آخری جملے 2-3 جملے سن لو. بس ایک مرتبہ آقا زادیوں کے خیمے کی طرف بڑھے اور کہنے لگے بلند آواز سے اے رسول اللہ کی نواسیوں مجھے معاف کر دینا، اے شاہزادیوں مجھے معاف کر دینا، اے علی کی بیٹیوں مجھے معاف کر دینا. بس جیسے ہی جو ہور نے کہا نا، جناب زینب نے کہا ہور میں قیامت کے دن اپنی ماں سے کہوں گی اماں ہور کو ہم نے معاف کر دیا تھا. ہور نے زمین سے کھاک اٹھائی اپنے سر پر ڈالی، خدا تیرا شکر ہے مجھے معافی مل گئی. اور اب حسین سے کہنے لگے حسین آپ کی غربت کا عالم دیکھ رہا ہوں، کل جب میں جاؤں گا نا سب سے پہلے میں جاؤں گا مقتل میں، سب سے پہلے مقتل میں. اپنے بچے کو تیار کیا، بچے سے کہنے لگے بیٹا یہ نہ ہو تیرا دین پلٹ جائے، بس تو چلا جا، پہلے تو جا اس کے بعد میں جاؤں گا. جیسے ہی بچہ گیا نا، بچہ جانے کے بعد زمین پر گرا. باپ کو آخری جملے سنیے گا، زحمت تمام ہوئی. باپ کو صدا دی، باپ کو کہنے لگا بابا میری مدد کو آئیے گا. خود نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، فوراً پہنچے میدان کربلا میں. پہنچنا چاہتے ہیں، ابھی سرحانے پہنچے، بیٹا جا چکا اس دنیا سے، بیٹا شہید ہو گیا. دیکھا حسین اپنے بھور کے بچے کا سر لے کر گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ہور نے کہا آقا کیوں زحمت کر رہے ہیں، میرا بچہ مجھے دے دیجئے نا. کبھی ہور آپ جائیے گا خیمے میں. امام حسین نے دونوں ہاتھ ڈالے، جوان بچہ اٹھایا اور پیچھے پیچھے چلے. ہور بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے. ہور کہنے لگا آقا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ہور تجھے معلوم نہیں ہے جب بوڑھا ہوتا ہے نا اور جوان زمین پہ گرتا ہے نا تو بوڑھے کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. بس ظہر میں علی اکبر گرے، کوئی کہنے والا نہیں تھا حسین کمر ٹوٹ گئی ہوگی، آپ کے بچے کا لاش. لعنت اللہ علی القوم الظالمین.